ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے درود شریف کے فضائل، الگ کتاب ہے. اس میں حضرت نے براق کے بارے میں وہ یہ اشعار لکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درود شریف پڑھ لیجئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ چلے براق پر جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے. وہ چلے براق پر جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے. رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر تو ہوا سے آگے فضا میں تھے. رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر وہ ہوا سے آگے فضا میں تھے. ہوئی دم زدن میں فضا بھی تھے تو فضا سے بڑھ کر سما میں تھے. کشش اور بڑھ گئی عشق کی وہ سما سے قرب خدا میں تھے. ملک یعنی فرشتے ملک پکار اٹھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ذرا یہ گھر میں زندہ تو کر کے دیکھیں ان چیزوں کو، مرنا تو ہے ہی ہم لوگوں کو سب کو. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچے اور انہوں نے اپنے جمال سے کفر و ضلالت کی تاریکیوں کو دور کیا اور ان کی تمام خصلتیں خوب اور ان پر اور ان کی آل پر درود شریف بھیجیں صلی اللہ علی النبی الامی. آپ سوچو جب اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. اور جس گھر اور مسجد اور مدرسہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں گے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکرے ہوں گے، تو کیا معاملہ ہوگا؟ جتنا زبان بند رکھیں گے نا اتنا فائدہ ہوگا. بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی ان کو کیا سزا ملی ہے. آج جس کو دیکھو بڑا قانون دان اور بڑا وہ بنا ہوا ہے کہ نہیں ایسا جملہ منہ سے نہ نکالیں کہ اللہ ناراض ہو جائے ہم سے. ہم فلم VCR جو بھی گناہ کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے. ان کو پتہ چلتا ہے جو سچی توبہ کر چکے ہوتے ہیں. ایک گناہ سے دل تڑپ جاتا ہے جیسے کمپاس کی سوئی ہوتی ہے، ڈائریکشن سے ہٹاؤ کیسے تڑپ جاتی ہے. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو فرماتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے. وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، کیونکہ آسمان کا سورج تو بعد فجر طلوع ہوتا ہے. وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، یہاں تک کہ گردن مبارک میں رسی کھینچ کر ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہو رہے. آج ہم ذرا سی بات پر اپنے اولادوں کو گالیاں دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اپنے اخلاق خراب کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کیونکہ سامنے والا ہمارے کنٹرول میں آ گیا. اس کو کنٹرول نہیں کہتے. مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ دارالعلوم کورنگی کے لیٹر پیڈ پر اور دستخط کے ساتھ یہ انہوں نے جاری کیا ہے. کل ہمیں الحمدللہ بیان سے پہلے مل گیا تھا. کسی کو چاہیے تو ای میل نمبر لکھا دیں، ان کو بھیج دیا جائے گا. اور کل جو مغرب سے عشاء بیان جس کو دل چاہے احادیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اخلاق مبارک اور کس لیے اللہ نے پیدا کیا، یہ دنیا میں سکون کیسے آیا، بچیوں کو دفن زندہ کر دیا جاتا تھا، عزتیں لوٹی جاتی تھیں، 20 لوگ ایک خاندان کے مار ڈالے جاتے تھے. اس وقت کون آیا تھا؟ یہ شیکسپیئر کے باپ آئے تھے کیا، جن کی ہم تعریفیں کر کے تھکتے نہیں ہیں اور ان کی سائڈیں لیتے رہتے ہیں. ہم میڈیا کے بارے میں بھی کچھ نہیں بولتے. اتنا پتا ہے جب دین کی بات ہوتی ہے تو سام سونگ جاتا ہے، اور جب بے حیائی زنا کمینہ پن پھیلانا ہے تو یہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں. یہ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا نیک تو ہوگا، وہ ظاہری بات ہے، نیک تو ہوتے ہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر و مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی موجودہ نازک صورتحال پر بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہر مسلمان کے عقیدے کا وہ لازمی حصہ ہے جس پر ہر مسلمان اپنی جان مال کی قربانی کے لیے تیار ہے. لندن میں بہت برس پہلے ایک بار میں ایک مسلمان شرابی شراب پی رہا تھا. برابر میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی. اس نے شراب کی بوتل اور گلاس توڑ کر اس پہ حملہ کر دیا. شراب کے نشے میں رونے لگا کہ شفاعت کا ایک ہی سہارا تو ہے، حوض کوثر کا ایک ہی تو سہارا ہے. ارے ہمیں اس کو تو جینے کا ہم سے حق نہ چھینو. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کی ہو. 1923 میں حضرت علم دین رحمۃ اللہ علیہ جس نے گستاخ رسول کی کھوپڑی اڑائی تھی،
31 अक्टूबर को उनको फांसी देने वाले थे, तो जो वार्डन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनका नाम अब्दुल्ला था, वो जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया पीछे रोशनी हो रही है। जब पीछे मुड़कर देखा तो अलमदीन जो थे रहमतुल्लाह अलैह शहीद, उनके कमरे से रोशनी ऐसी हो रही थी ये समझे आग लग गई। ये भागे वहां तो नूर ही नूर और खुशबू बिखरी हुई थी। तो अलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा ये क्या मामला है, वो बताने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर बताया कि मुझे फांसी होने वाली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजल्लियात मुझे तसल्ली देने आई थी और हजरत अली रजी अल्लाह तआला साथ थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मैंने महसूस की कि अलमदीन जब तुझसे वो आखिरी ख्वाहिश पूछें तो तू कहना मुझे हाथ खोल दे और फिर तू फांसी का फंदा चूम कर फिर फांसी पर चढ़ना, और देख उस दिन तू रोजा रखना और फांसी के बाद इफ्तार करने के लिए तू मेरे साथ और मेरे साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ इफ्तार करेगा। जब हमारे दिमाग और दिल में यहूद और नसारा की हमदर्दियां, मोहब्बतें और उनके सैटेलाइट सिस्टम चढ़े हुए हैं तो हमें ये कहां से समझ में आएगी। अंबिया अलैहिस्सलाम की, हर अंबिया अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना, ईमान लाना हमारे ईमान का जुज़ है। जी जनाब, क्या है जाहिल समझते हैं कुफार इन चीजों को। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से हर मुसलमान इंतहाई बेताब और परेशान है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बेताबी और बेचैनी का बायस है। जरा आखिर में सोचना कि हमारे बुजुर्ग शरीयत सुन्नत की इत्तिबा करने वाले कैसे हैं और यहाँ दुश्मन कैसे फायदा उठाते हैं वो भी देख लेना आप जरा। लिहाजा इस पर पुरअमन एहतजाज का हक तमाम मुसलमाना ने पाकिस्तान को हासिल है। पुरअमन एहतजाज, इस फैसले से जो सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा हो गई है उसका तकाजा यह है कि इस फैसले के खिलाफ हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर दो काम करे। आज मुफ्ती आजम का बयान भी जुम्मे का ले लीजिएगा कि और क्या बातें हजरत ने फरमाई है वो भी सुन लीजिएगा। यहाँ कुफ्फार फायदा उठाने के चक्कर में और भी फायदा उठाने के चक्कर में है और हमें अपने बड़ों की बात मानना चाहिए। फरमाया कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत दो काम करे। एक ये कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की अपील फिल फौर दायर की जाए। नंबर एक ये कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की अपील फिल फौर दायर की जाए। नंबर दो, आसिया बीबी के मुल्क से बाहर जाने पर फौरन पाबंदी आयद करके उसका नाम ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। ये हो गई नसीहत हुकूमत को। और तमाम मुसलमान भाइयों से अपील है कि वो एक दूसरे की जान, माल और मुल्क और कौम की अमलाक को नुकसान पहुंचाने से मुकम्मल परहेज करें। और इस पर हजरत की नसीहत क्या है कि हम सच्ची तौबा करें और तकवा की फिक्र करें, अल्लाह की मदद आ जाएगी। इनके कुछ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमने कोई ऐसा जुमला मुंह से निकाल दिया आपस में बहसें करके और किसी के दिल में हमदर्दी आ गई तो बोलना तो हमें भी आता है कि अब तक सब सो रहे थे कि अगर गलत हुआ है तो जिन्होंने गलत किया फिर उनको चढ़ाओ। जब क्योंकि इल्जाम लगाना तो बहुत बड़ा गुनाह है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बारे में कोई झूठ बोले और किसी को फंसाए उसमें तो बड़ी सजा है। तो अगर सब गलत हैं तो फिर उनको फिर पकड़ो। फिर तो ये बोलना तो हमें भी आता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो फरमाया बस इतना ही बोला अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये अपनी जबानों को खराब करना और गालियां देना और कहना नहीं नहीं ये सही है, इस तरह हुआ, फिर इस तरह तू वहां खड़ा हुआ था क्या, खामखा अपने ईमान को खतरे में डाल दें। अल्लाह से रो के मांगे जो हमारे बस में है, हम अल्लाह से दुआ मांगे, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह ताला मुझे और हम सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा, आफियत से रखिए। अल्लाह आप दोनों जहान के मालिक हैं, दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमा। या अल्लाह चारों तरफ बर्मा हो या कश्मीर हो या अफ़गानिस्तान हो या चेचनिया हो, हर तरफ मुसलमानों के बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, मुसलमान बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। ए अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। ए अल्लाह हम तो बेबस हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ए अल्लाह आप अपने कुदरत काहिरा के डंडे से उन्हें पाश पाश करके ऐसी इबरतनाक सजा दीजिए, अपने अजाब का कुत्ता ऐसा मुसल्लत फरमा दीजिए कि क़यामत तक कोई जरत न कर सके। ए रब्बे करीम, हमें जो मुसलमान जितने हैं हम सब
اللہ ہم سب کو شریعت اور سنت کی اتباع نصیب فرما۔ ان حالات میں، اس غم میں بھی، بہت سے گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اللہ ہم جانتے ہیں ان حرام اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آتا ہے۔ یا اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ یا اللہ خوشیاں عطا فرما، ہر غم سے بچا۔ اے اللہ حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی، عالم اسلام کی، مساجد، مدارس، خانقاہیں، بزرگان دین، علماء کرام، اللہ والے، دینی خدام، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رائے گنج میں جو اجتماع ہو رہا ہے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہزاروں جماعتیں وہاں سے نکلوا۔ یا اللہ کل ہمارے دوست قمر میاں کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما۔ آج ہمارے پڑوسی ریحان میاں جو بھائی ہیں اظہر میاں کے، ان کی یا اللہ مغفرت بے حساب فرما۔ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کے لیے غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ ہمارے بابا کو کروڑوں جانیں عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مجھ سمیت ہر مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ حضرت کے خاندان کے تمام افراد پر اپنی خاص مہربانی عطا فرما۔ یا اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو شان و شوکت اور عزت عطا فرما، اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ اور اب تک بھی جتنے لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں اور مختلف ملکوں میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ وہاں ان کو بسم کر دیجئے۔ یا اللہ زمین میں دفن کر دیجئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے۔ اور یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں بچا، ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ ہمیں اپنے بزرگ، آپ نے ہی قرآن پاک میں فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی خبر پوچھنی ہے تو علماء ربانی مفتی صاحبان سے پوچھو۔ یا اللہ ہمیں اپنے بزرگوں سے پوچھ کر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا کسی کی ہمدردی میں نہ بول پڑیں کہ اللہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اعمال پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو کفار نے گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی، پتھروں کی بارش کی، زہر دیا اور اتنا ستایا۔ شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال بچے اور عورتیں بھوکے پیاسے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی بھوک سے آوازیں نیچے رونے کی آتی تھیں۔ اے اللہ کس کس طریقے سے ستایا اے رب کریم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما۔ آج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعمال پہنچتے ہیں کہ جس امت کے لیے میں رویا اور قیامت کے دن روؤں گا، اور یہ امت آج شراب میں، ڈرگس میں، جوا میں، گناہوں کے اندر، اور زنا اور بدفعلی اور ناچ اور گانا، بیٹیوں کا بے پردہ گھومنا، نامحرموں کے ساتھ پڑھنا، ان کے ساتھ جاب کرنا، بے حیائی سے بے حیائی کے کام میں آگے بڑھنا، اور رشوت اور حرام اور سود اور لوٹ مار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہمارے اعمال دیکھ کر اور سن کر۔ یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا۔ آج مجھے اور ہم سب کو یا اللہ نیک عمل کرنے کے لیے جذبہ عطا فرما کہ آج کے بعد ہم سچی توبہ کریں، جن کے گھروں میں کیبل اور ٹیلی ویژن اور جتنی یہ چیزیں نافرمانیوں کی نکال دیں، اور میرے دل میں جو گناہ اور جس کے دل میں جو گناہ ہے نکال کر ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو نور سے آباد فرما۔ ہر عمل علماء سے پوچھ کر شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ اے اللہ خوشیاں عطا فرما اور غم سے بچا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جو سفر آخرت کا ہے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جو نعمتوں کو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے آپ بغیر مانگے دیتے ہیں، بغیر نعمتیں کو سب نعمتیں عطا فرما، بغیر استحقاق کے سب نعمتیں عطا فرما۔ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی۔